الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين. المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي. مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ناظرین کرام، محبان علی رسول، موالیان حیدر کرار کی خدمت میں 1442ویں ہجری کا یہ عشرہ محرم کی ہماری آج یہ چھٹی نشست ہے، اور مسلسل گفتگو انصار امام حسین، واقعات کربلا اور مظلوم کی مظلومیت کا تذکرہ بشکل ہدایت کا چراغ امام حسین علیہ السلام ہے، اور نجات کی کشتی ذات امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ ہماری گفتگو کا محور رہا، اور مسلسل اسی پر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ محترم ناظرین، آج آہستہ آہستہ محرم کی 6 تاریخ ہو چکی ہے۔ کس طریقے سے محرم گزر گیا کچھ احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ہر عزادار کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی جگہ پہ رہ رہا ہو، وہ غم امام حسین علیہ السلام میں منہمک ہے۔ اللہ ہم سب کی اس عزاداری کو، ان مجالس کو، ماتم کو، نوحوں کو، مرثیہ خانوں کے مرثیہ خانی کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ مجلس بہت مختصر ہے، 1-2 معروضہ میں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کروں تاکہ بات اپنی مراحل تک پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہے۔ اس کشتی میں جس طریقے سے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، اسے نجات مل گئی۔ لیکن میرے عزیزو، نوح کی کشتی اور ہے، اور امام حسین کی کشتی نجات اور ہے۔ کہاں کہاں سے اس کشتی میں سوار ہوئے، لشکر یزیدی سے
جناب حر آئے، حسین کا کوئی لشکر یزید میں نہیں گیا، حبیب ابن مظاہر اس کشتی میں سوار ہوئے کوفے سے آئے، وہب قلبی جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے نصرت حسین کے لیے آئے، اثناء راہ میں ملاقات ہوئی امام حسین علیہ السلام کی۔ گویا کہ جو حسین کے ساتھ آئے تھے ان میں سے حسین نے چھانٹنا شروع کیا کہ وہ کون سا جگنو ہے کہ جو دنیا کو روشنی دیتا رہے، اور وہ کون ہے کہ جو ثابت قدم رہے گا۔ یہ کل 72 ہی نہیں تھے، کافی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے افراد آئے تھے، لیکن میرے عزیزو امام حسین یکے کر کے دیگرے، یکے بعد دیگرے دوسرے افرادوں کو چھانٹتے چلے گئے، ان افراد کو اپنے اس لشکر میں، اس کشتی میں سوار کیا کہ جو ثابت قدم ہیں، جو معرفت امام حسین علیہ السلام رکھتے ہیں۔ لاکھوں سلام ہوں فرزند زہرا پر، کیا نگاہ تھی میرے عزیزو۔ نگاہ کس لیے کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا، آپ مجھے بتائیں۔ کیا کوئی، کیونکہ 6 محرم ہے اور یہاں پر ہمارے یہاں 6 تاریخ جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے مخصوص ہوتی ہے، تو میں اسی حوالے سے، اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتنی وسیع نظر تھی مولا امام حسین علیہ السلام کی کہ اپنے لشکر کے سب سے چھوٹے سپاہی، سب سے چھوٹے مجاہد، جس کو ہم جناب علی اصغر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اپنے اس لشکر میں شامل کیا۔ اور یہ فقرے ملتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر کو ساتھ نہ لاتے تو کربلا کبھی مکمل نہ ہوتی۔ ہر شہید لڑا، ہر شہید کی جنگ ہے، لیکن شہادت علی اصغر کا رنگ ہی الگ ہے۔ آئیں گی باتیں انشاءاللہ۔ میں اولاً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کہ یہاں 6 مہینے کا سپاہی علی اصغر بھی ہے، 57 سال کے بھی افراد ہیں۔ خود امام حسین علیہ السلام کا سینہ مبارک 57 برس ہے۔ مسلم بن اوسجہ جیسی شخصیت آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ایسے بوڑھے، جوان اور بچوں کے لشکر نہ آج تک کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی دیکھ پائے گا۔ ایسے مجاہدوں کا اہتمام امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ محمد حنفیہ، جناب مسلم بن عقیل، جناب عبداللہ بن جعفر طیار جیسے افراد اگر امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہوتے تو کس کی کیا مجال تھی کہ کوئی اپنی نگاہوں کو امام حسین کی طرف اٹھا کر دیکھتا۔ لیکن میرے عزیزو، اس سفر سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے ان تمام طاقتوں کو بانٹ دیا، کیونکہ امام کو پتا تھا کہ کربلا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ سرزمین کربلا پہ میں اپنی قربانی پیش نہ کر دوں، ورنہ اگر یہ ہمراہ ہوتے تو کس کی مجال تھی کہ کوئی اگر امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہوں کو اٹھا کے دیکھتا۔ یہ جو 9 لاکھ کی فوج بتائی جاتی ہے واقعی کربلا میں کہ 9 لاکھ کی فوج تھی، جب آپ دوسروں کے مقاتل پڑھیں گے تو اس میں ملتا ہے کہ اس فوج کا اہتمام کسی اور کے لیے نہیں کیا گیا تھا، صرف اور صرف نگاہ میں حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام تھے۔ لوگوں کو پتا تھا کہ جس لشکر کے کمانڈر حضرت ابو الفضل ہیں، یہ 1-2 کے بس کی بات نہیں تھی، 100-200 کی بس کی بات نہیں تھی، لاکھوں کی فوج۔ اور کاش کہ اگر غازی کو جنگ کرنے کی اجازت مل جاتی، تلوار چلانے کی اجازت مل جاتی، جو حالات کربلا کے ہوئے یہ کیفیت سننے کو نہ آتی، پھر کربلا کی کیفیت، کربلا کے نظارے کچھ اور الگ ہوتے، اس کی کیفیت کچھ اور الگ ہوتی۔ شجاعت کے اوپر حضرت ابو الفضل نے قابو کیا، صبر کیا، برداشت کیا، اور یہ وہ حالات تھے کہ میں ان کو اس مختصر سے موضوع میں کس طریقے سے سمیٹوں کہ جن چراغوں کو حسین نے کربلا میں جلایا ہے۔ دیکھیے عجیب کیفیت ہے، ایک ہی گوشہ ہے اور میں وہیں سے ربط مسائل کی طرف چلا جاؤں گا۔
جناب ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، معصوم ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پورا قرآن ہے میرے عزیزوں، اب آیت پڑھوں تو وقت اور نکل جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں بڑی آسان تاکہ میرے نوجوانوں تک یہ پیغامات پہنچیں۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ خواب اپنے حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس خواب کو اپنے فرزند جناب اسماعیل کو سنایا، جن کو خطاب دیا گیا ذبیح اللہ کا۔ اور جب جناب اسماعیل کو یہ خواب سنایا گیا تو فرزند جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ بابا آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ میں اس واقعے کو کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے شہزادے علی اصغر تک جانا ہے۔ جب یہ خواب بیٹے کو سنا، بیٹے نے کہا بابا مجھے صابرین میں پائیں گے، تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام چھری اور رسی لے کر چلے۔ رسی ساتھ ہے، چھری ساتھ ہے، اور اپنے فرزند کو لے کے چلے۔ تو کسی نے آ کے جناب ہاجرہ سے کہا، کیا کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ رسی بھی اور چھری بھی ہے، ذبح کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ تو خدا کی قسم قربان جاؤں جناب ہاجرہ کے اس فقرے کے اوپر کہ جو نبی کے اوپر تہمت لگاتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ اپنے زمانے کا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ انسان نہیں تھے، شیطان تھا کہ جو بہکانے کے لیے آیا تھا۔ ماں کی ممتا تھی نا، لیکن مطمئن ہے جناب ہاجرہ کہ نبی پر الزام لگانے والا کوئی انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے وقت کا شیطان ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک نبی پر، ایک ابراہیم پر کسی نے الزام لگایا تو نبی کی زوجہ نے اسے شیطان کہا، تو وہ کتنے بڑے شیطان ہوں گے کہ جو آخری نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو، روایت پھر آگے بڑھتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام میدان میں پہنچے۔ کمال دیکھیے، امتحان جناب ابراہیم ہے۔ ابراہیم اس منزل پر کیا کیفیت ہے! آگ والا امتحان تھا، بڑے کامیاب ہوئے، آگ گلزار ہو گئی کیونکہ بالکل یقین تھا خدا کے اوپر۔ لیکن اس امتحان میں جناب ابراہیم نے جو مجھے باتیں عرض کرنی تھی، کیونکہ میں کر نہیں پا رہا ہوں کھل کر، کیونکہ وقت کم ہے، مجھے تیزی سے بڑھ جانا ہے۔ اس امتحان میں ابراہیم کی کیفیت الگ ہے۔ اگر امتحان ویسے ہی دیتے جس طریقے سے آگ میں ڈالا گیا تھا، مطمئن تھے، تو پھر ابراہیم آنکھوں پہ پٹی نہ باندھتے، ابراہیم اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے نہ باندھتے۔ یہ بتاتا ہے کہ جناب ابراہیم اس منزل پر کچھ اور کیفیت رکھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، جیسی آنکھ پر پٹیاں باندھی اور بچے کے ہاتھ اور پیر رسی سے باندھے اور چھری چلانے کے لیے بالکل، کیونکہ خراش بھی آ گئی تھی جناب اسماعیل کے گلے پر، تو جناب اسماعیل علیہ السلام کے جب گلے پہ خراش آئی اور یہ منظر جناب ہاجرہ نے دیکھا تو زندہ نہ رہ سکی، چند دنوں میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ لیکن جب جناب ابراہیم نے چھری چلانا چاہی تو اللہ نے آسمان سے ایک دمبے کو بھیجا، گویا کہ اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ اب جو آنکھ کھول کے دیکھی کہ اسماعیل پہلو میں کھڑے ہوئے تھے، قدرت نے دمبے کا اہتمام کر دیا۔ اسماعیل کی قربانی اور بچ جانا تو آج پورے عالم اسلام کو یاد ہے۔ جس رسول کے نواسے نے اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی، کیا اس حسین کی قربانی یاد نہیں آتی؟ اللہ اکبر! وہ میرے عزیزو، یہ اسی قربانی کا نتیجہ جب محرم کا چاند دکھتا ہے تو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے تمہیں قربانی اسماعیل یاد ہے، ابراہیم کا فدیہ دینا یاد ہے، اسی طریقے سے رسول کے نواسے کی اس قربانی کو یاد کر کے اپنے چہروں کو غمگین بناؤ اور حسین کی ماں کو ان کا لال کا پرسا تھا۔ اللہ اکبر! اب میں نے اس واقعے کو کیوں چھیڑا، تھوڑا سا یہ سن لیجئے۔ جناب ابراہیم جب تجارت کے لیے گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ یہ فقرہ کہا کہ ہاجرہ مطمئن رہنا، اگر کسی چیز کی ضرورت اور تلاش ہو، بچے کو بھوک اور پیاس لگے، تمہیں کسی شے کی تلاش ہو، تو ایک جملہ یاد رکھنا ہاجرہ۔ کہا کیا؟ کہا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم صفا اور مروہ کے درمیان تلاش کرنا، صحیح کرنا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں،
جناب حاجرہ مسلسل اسی صفا اور مروہ کے درمیان جاتی رہی آتی رہی. کس کے لیے؟ کیونکہ اسماعیل کو پیاس لگ رہی تھی, پانی کی ضرورت تھی. جناب حاجرہ گئی لیکن پانی نہ ملا. ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, بلکہ 7 مرتبہ گئی. یہ سنت حاجرہ ہے جو حاجی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں. صحیح کر رہی تھی کون؟ جناب حاجرہ. کس کے لیے؟ اپنے بیٹے جناب اسماعیل کے لیے. روایت کے فقرے کہتے میں کہوں گا حاجرہ جب پہلی مرتبہ تلاش کر لیا تھا تو دوبارہ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو عجب نہیں حاجرہ جواب دیں کہ تمہیں کیا معلوم یہ جملے کسی اور کے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اگر کوئی شے کو تلاش کرنا ہے تو جناب حاجرہ اس صفا اور مروہ کے درمیان تلاش کرنا. صفا اور مروہ کے درمیان تلاش کرتی رہی. جب واپس آئی ہے تو اس منزل کے اوپر جناب حاجرہ جب آئی ہیں اس منزل کے اوپر تو کیا دیکھا کہ بیٹے نے زمین پر ایڑیوں کو رگڑا. اور ایڑیوں کو رگڑا تو ایڑیوں کا رگڑنا تھا کہ ایڑیوں سے جب زمین کو رگڑا تو زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. جناب حاجرہ نے چھوٹی چھوٹی مینڈیں بنانا شروع کر دی. لفظ اس مینڈ کو جو ہے میری کاشتکار سمجھ سکتے ہیں کہ جب کھیت میں پانی آتا ہے تو کس طریقے سے وہ مینڈ بناتے ہیں. اسی طریقے سے جناب حاجرہ نے بالکل وہ خشک بیاباں تھا کہ جہاں پانی کی کوئی سبیل نہیں تھی. ایک اسماعیل اگر ایڑیا رگڑ دے تو زمین مکہ پر پانی کا چشمہ نکل جائے. اب یاد رکھیے گا کہتے ہیں کہ علی حسین کا علی اصغر پیاسا ہے. اگر خدا کی قسم زمین کربلا پر علی اصغر ایڑی رگڑ دیتے تو فرات کھنچ کر علی اصغر کے قدموں میں چلی جاتی. کیونکہ فخر اسماعیل کو علی اصغر کہتے ہیں. لاکھوں سلام ہوں میرے عزیزو. باتیں تو بہت تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا لیکن مکمل شہادت نہ ہو پائے گی اگر میں نے مجلس کو اور طوالت بخشی. عزیزو یہاں سے آپ محسوس فرماتے جائیے گا جناب علی اصغر علیہ السلام کون ہے؟ آپ کی والدہ ہے جناب ام رباب. جناب ام رباب کے 2 اولادیں ہیں. ایک شہزادی سکینہ بنت الحسین اور ایک جناب علی اصغر علیہ السلام. لیکن ہائر رباب کی قسمت, ایک سایہ تھا سر پر شوہر کا امام حسین علیہ السلام کا, ایک بچے سے گود بھری ہوئی تھی, ایک شہزادی تھی. لیکن تینوں امانتیں اپنے سفر میں کھو آئی رباب. کربلا میں علی اصغر اور حسین کو چھوڑ آئی اور قید خانہ شام میں سکینہ کو چھوڑ آئی. کوئی رباب کے دل سے تو پوچھے رباب کون ہے؟ امر القیس کی بیٹی ہے. امر القیس سپاہ گیری, فنون علم وغیرہ وغیرہ سے بہت واقف تھے. جناب ام رباب کو بڑی شفقت محبتوں کے ساتھ پالا تھا امر القیس نے. نانا ہے جناب علی اصغر کے. جناب رباب کو پتہ ہے کہ پیاس کی کیفیت کیا ہے کہ صاحب علم ہے, خانہ داری کے تمام دستور سے واقف. جناب ام رباب کے متعلق ملتا ہے کہ اتنی صلہ رحم تھا جناب ام رباب کے پاس کہ جو کچھ رات کو کھا اور پی کر بچتا تھا اسے رکھنا پسند نہیں کرتی تھی کہ اگلے دن کا خدا مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی. آج ہمارا دستور کیا, بچتا ہے تو اگلے دن کی خیال آتا ہے کہ اگلے دن کھا لیں گے, لیکن یہ پتہ نہیں کہ شاید کوئی پہلو میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. اگر یہ دستور زندگی سیکھنا ہے تو علی اصغر کی ماں جناب رباب سے کوئی سیکھے. میرے عزیزو روایت کے فقرے آگے بڑھتے ہیں. جناب امر قیس کی بیٹی جناب ام رباب تمام علوم سے آشنا کیا تھا امر القیس نے جناب رباب کو. جناب رباب کو یہ بھی پتہ تھا کہ تیروں کی کیفیتیں کیا ہوتی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں کس طریقے سے ان منزلوں کو عرض کروں. میرے عزیزو اکثر اور بیشتر میں یہ کہتا ہوں اس منزل کے اوپر شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے کہ اگر آج عالم انسانیت کو کھانا اور پانی مل رہا ہے
تو یہ صدقہ ہے آل محمد کا. اور آل محمد تو بہت بڑی بات ہے. میں تو اس منزل پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آج لوگوں کو ٹھنڈا پانی اور کھانا نصیب ہے تو یہ شہزادہ علی اصغر کی وجہ سے. اب آپ مجھے پوچھیں گے، سوال کریں گے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے کتنا مرتبہ بڑھا دیا؟ کوئی مرتبہ میں نے نہیں بڑھایا. میں اس کے لیے دلیل رکھتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. اور دلیل یہ ہے کہ جب شہزادہ علی اصغر کی گردن پر تیر لگا ہے تو تیر لگنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کا خون اپنی چلو میں لیا، اور چلو میں لینے کے بعد اس خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آسمان نے قبول کر دیا. آسمان سے ہمارے لیے کون سی رحمت آتی ہے؟ اس کا نام ہے بارش، جسے پانی کہتے ہیں. کہ اگر ایک خون ناحق کا قطرہ بھی میری طرف آ گیا تو تا قیامت ایک قطرہ آب زمین پر نہ گرے گا. توجہ چاہتا ہوں اس منزل کے اوپر. پھر فرزند زہرا نے یہی خون زمین پہ ڈالنا چاہا. آواز قدرت آئی، اگر ایک قطرہ زمین پر گر گیا تا قیامت ایک دانہ نہ اگے گا. تو اب تو مجھے کہنے کا حق ہے، اگر عالم انسانیت کو کھانا اور پانی مل رہا ہے تو یہ حسین کے علی اصغر کا صدقہ مل رہا ہے. لاکھوں سلام ہو شہزادہ علی اصغر پر کہ جس کا صدقہ پوری کائنات کھا رہی ہے. لیکن میرے عزیزوں، میں یہ جملہ کہے بغیر نہیں رک سکتا اس منزل پر، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ جس کے صدقے میں ہمیں کھانا اور پانی مل رہا ہے وہی شہزادہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. اور پیاس کی کیفیت یہ ہے، کیا کیفیتوں کو پڑھوں، کیا ان پیاس کی عالم کو پڑھوں. کیفیت یہ ہے کہ علی اصغر اتنے پیاسے ہیں کربلا میں کہ علی اصغر کے ہونٹوں پہ پھپڑیاں آ گئی. شام غریبہ میں مولانا کلب عابد صاحب ایک فقرہ پڑھا کرتے تھے، اللہ مقاموں، کہتے تھے کہ علی اصغر اتنے پیاسے تھے کہ اصغر کی زبان تالو سے چپک گئی تھی. اجرکم علی اللہ. آواز گریہ بلند ہو گئے. ہاں ارباب عزا، یہی رونے کا حق ہے. جس طریقے سے شہزادی کو آپ کے آنسو پسند ہے، اسی طریقے سے بی بی کو آپ کی بآواز بلند گریہ بہت پسند ہے. آئیے میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی آگے بڑھ جاؤں شہادت جناب علی اصغر کے حوالے سے. میرے عزیزوں، تمام مسائل میں نے چھوڑ دیا. میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، علی اصغر بڑے پیاسے ہیں. علی اصغر اتنے پیاسے ہیں کہ خود امام حسین علیہ السلام نے کہا، رباب میرا اصغر بڑا پیاسا ہے. جب کوئی نہ رہا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، تو ایک مرتبہ حسین نے استغاثہ بلند کیا. استغاثے تو بہت ہیں، استغاثوں کو میں منزلوں کو بیان نہیں کرتا، 7 استغاثے ملتے ہیں مقتل سے. پہلا استغاثہ تھا امام کا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. میرا کوئی مددگار نہیں ہے، میرا کوئی ناصر نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، حسین نصرت کے لیے پکار رہے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ استغاثے کی آواز در خیمہ میں پہنچی تو شہزادے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. گرانے کا مقصد یہ تھا، بابا اگر کاش میں چل سکتا تو پیروں سے چل کر جنگ کرنے کے لیے آتا، لیکن بابا آپ کا سپاہی، آپ کا بیٹا پیروں پر نہیں چل سکتا. اجرکم علی اللہ. بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین پلٹے. پلٹنے کے بعد پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ کہا بھیا جب آپ نے استغاثہ بلند کیا تو شہزادے اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. بس عزیزوں، مجلس تمام ہو گئی. سن لیا آپ نے؟ عزادارو، ایک مرتبہ میرا مظلوم امام رباب سے کہتا ہے، لاؤ رباب تمہارے شہزادے کو میں پانی پلا لاؤں. عزادارو، جیسے یہ فقرہ کا شہزادی رباب علی اصغر کو لے کر آئی، حسین کے ہاتھوں میں اصغر کو دے کے کہتی ہے، اے میرے آقا ایک لمحے کے لیے اصغر کو مجھے دے دیجئے. اللہ اکبر. اس میں یہ منزل کتنی کٹھن تھی، وقت کی تنگی کی وجہ سے خلاصہ نہیں کر پا رہا ہوں. ایک مرتبہ پھر رباب نے اصغر کو ہاتھوں میں لیا اور لے کے ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اصغر کے بالوں کو سوارا اور سوار کے کہا، اصغر جب دادی سے ملاقات ہو اور کہے اصغر تیرے بال تو سنورے ہیں لیکن تیرا چہرہ نہیں دھلا ہوا، تو کہہ دینا کہ خیموں میں پانی نہیں تھا. ارے میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا
دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو حسین پہنچے تو کیا دیکھا؟ ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین قرآن لا رہے ہیں، ابا کے دامن کا سایہ کیے ہوئے، دھوپ بہت تیز ہے۔ امام نے پانی کا مطالبہ کیا، پانی تو نہ ملا۔ ایک مرتبہ فرزند رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ بچے کے بہانے حسین خود پانی پی لے گا تو میں بچے کو زمین پر لٹائے دیتا ہوں، اسے چند قطرے آب دے دو۔ عزادارو جیسے ہی یہ فقرہ کہا، اب میں جملہ کہوں گا عزادارو، جب گرمی کے دن آتے ہیں تو ہم ننگے پیر زمین پر نہیں رکھ پاتے۔ ارے روز عاشورہ کی گرمی اور تمازت اتنی تھی، اگر دانہ زمین پر گرتا تھا تو جل کے راکھ ہو جاتا تھا۔ ارے 6 مہینے کے بچے کی بدن کی جلد کتنی نازک ہوتی ہے۔ اصغر کو حسین نے زمین پر لٹایا اور لٹا کر اٹھایا۔ عزادارو اتنی ہی دیر میں اصغر کا کرتا بھیگا ہوا تھا۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کرتا کیسے بھیگا؟ ارے اصغر کی کمر پر اتنے چھالے ابھرے تھے۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو حسین نے لٹایا کیوں اور اٹھایا کیوں؟ اگر کچھ دیر اور اصغر لیٹے رہتے عجب نہیں ایڑی رگڑ دیتے، ارے فرات گھچ کر اصغر کے قدموں میں آ جاتی۔ اللہ کو کوئی غم نہ دے۔ بس تمام ہو گئی مجلس میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ وہ وقت بھی آیا، ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے ہمارے ساتھ، کہتا ہے کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو قطع کیوں نہیں کرتا؟ میرے عزیزو سن سکیں گے، یہ فضیلت شہزادہ علی اصغر ہی کی خاص فضیلت ہے کہ ہر شہید گیا لیکن فوج اشقیاء میں کوئی نہ رویا۔ جب اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرائی، ارے فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رو رہی تھی۔ کیا انقلاب پیدا کیا رباب تیرے گود کے پالے نے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزادارو جب اصغر حسین کے ہاتھوں پر تھے تو تیر سامنے سے نہیں آیا۔ اللہ اللہ کیسے پڑھوں، خدا کرے یہ جملہ پڑھتے پڑھتے موت آ جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ایک تیر چلایا، نشانے نے خطا کی، دوسرا تیر چلا، نشانے نے خطا کی۔ عزاداروں کا کلام ہے حسین کو قطع کیوں نہیں کرتا؟ جیسے یہ فقرہ جوڑ کہا تو اس ملعون نے 3 بھال کا تیر چلے میں جوڑا۔ قیامت ہے، قیامت ہے۔ میری ماں بہنوں جو سن رہی ہو، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ تو رباب کی قسمت تھی۔ ارے کربلا میں رباب کی گود اجڑ گئی۔ عزادارو میں نے فقرہ کہا تھا تیر سامنے سے نہیں چلا، اور یہ 3 بھال کا تیر اتنا اور بتا دو، یہ 3 بھال کا تیر کسی انسان یا جانور کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ لوہے کی چادروں کو توڑنے کے لیے اس 3 بھال کے تیر کا استعمال ہوتا تھا۔ سن لیا آپ نے عزادارو یہ فقرہ، اب سنیں۔ ارے تیر اگر سامنے سے آتا تو حلقوم پر لگتا اور گردن کے پیچھے نکل جاتا۔ میں نے روایتوں میں دیکھا تیر ایسے آیا، اصغر کے کان کے بازو سے تیر نکلا، حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے اصغر کا خون لیا، نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے قبول کیا۔ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین 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 حسین۔